خوشا دلوں کا شہر، ادبی ثقافتی میلوں کا شہر لاہور۔ اس کے سدا بہار پھولوں پر پڑی دشمن کی نظر بد۔ یہ پہلی بار نہیں مگر کاش آخری ہو جائے، کیا کچھ نہیں کھویا، کون سی قربانی رہ گئی دینے کو۔ لاہور کو 20 سے زائد ہولناک حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جس میں ہزاروں قیمتی جانیں ضائع ہوئی، ہر بار مذمتی بیانات جاری ہوئے، آج پھر لاہور کو نشانہ بنایا گیا۔ 13 سے زائد لوگ شہید اور 70 کے قریب زخمی ہوئے، ہر عزم بھی دہرایا جا چکا، ہر آپریشن بھی ہو چکا، مگر یہ خون کی ہولی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دشمن ہر خوشی پر رکھے ہوئے ہیں بری نظر، خوف تلے پلتی اس نسل کو تحفظ کب نصیب ہوگا، کب اس کی سوچ آزادانہ کھلی فضاؤں میں پرورش پائے گی۔ یہ پہلی بار نہیں مگر کاش یہ آخری بار ہو۔ السلام علیکم، نیو پاکستان میں خوش آمدید۔ جیسا کہ رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ مختصر طور پر دکھایا گیا کہ ایک بار پھر زندہ دلانے لاہور کے شہر کو کس طرح سے سوگوار کر دیا گیا۔ ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلی گئی، نہ صرف لاہور میں بلکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سما کے اسسٹنٹ کیمرہ مین کو بھی شہید کر دیا گیا تھا کراچی میں، جس کے بعد ہم نے لاہور میں یہ بزدلانہ کارروائی دیکھی دہشت گردوں کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ کے سریاب روڈ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے جتنی بھی بحث مباحثے ہوئے ہیں، جتنی بھی APCs بلائی گئی ہیں، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر ملک میں امن و امان قائم ہونے لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم اس خدشے کو بھی ضائع نہیں کر سکتے، اس خدشے کو بھی ہم بھول نہیں سکتے کہ کہیں نہ کہیں بیرونی قوتوں کا اس میں ہاتھ نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان میں امن و امان کون سی ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی ایسے وقت میں کہ جب ملک میں کھیل کو فروغ مل رہا ہو، ملک میں امن و امان کی صورتحال ہو، اچھی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہوں، وہیں پہ ایسا کوئی واقعہ ہو جانا، اور ایسے واقعات بلکہ تسلسل سے ہونا کوئی 24 سے 48 گھنٹوں کے بیچ یقیناً تشویشناک بات ہے۔ مختلف اخبارات کی ہیڈ لائنز جب آج ہم نے دیکھی صبح، نئی بات کی ہیڈ لائن پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرے میں خودکش دھماکہ، DIG ٹریفک SSP آپریشن سمیت 13 افراد شہید، 108 افراد زخمی۔ جنگ اخبار کی ہیڈ لائن لاہور خودکش حملہ، 13 شہید، 2 DIG شامل، 84 سے زائد زخمی، گاڑیوں میں آگ، دھماکہ دوا ساز کمپنیز، کیمسٹ کے احتجاج میں اسمبلی کے سامنے ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ تمام اخبارات میں، چاہے وہ دنیا ہو، ایکسپریس ہو، ڈان ہو، ٹریبیون ہو، سب میں یہی ہیڈ لائنز ہیں۔ کتنے ڈپریشن کی بات ہے کہ آپ کے دن کا آغاز ایسی خبروں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک اور بات تو یہ بھی ہے کہ بطور ایک قوم، بطور پاکستانی ہم بہت زیادہ بےحس ہو چکے ہیں۔ اس بات کا ہم برملا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے سردباب کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ کل بھی جب دھماکہ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹریفک کی روانی کچھ جگہوں پہ معمول سے کم تھی کیونکہ پینک سچویشن تھی، بازار بند ہونے لگے، لیکن وہیں پہ کھانے پینے کی جگہوں پہ وہی رش برقرار تھا۔ ویلنٹائنز کی سیل بدستور جاری تھی، اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ بے حس قوم کے طور پر ہم سامنے آئے۔ ہم بات کریں گے اس پورے قومی سانحے پر، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر امرین اقبال کو، کیونکہ سائیکالوجسٹ ہیں، ہمیں بتائیں گے کہ آخر ہم اپنا علاج بطور نیشن کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امرین فار جوائننگ اس۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ایاز شجاع صاحب، ڈپٹی بیورو چیف ہیں نیو نیوز لاہور کے، اور ڈیفینیٹلی بہت موضوع شخصیت ہیں اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ ایاز صاحب فار جوائننگ اس۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے پنڈی سے موجود ہے جنرل ریٹائرڈ امرت شعیب صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں اور یقیناً بہت کریڈیبل نام ہے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب فار جوائننگ اس۔ ہم شور ان کو آواز میں کچھ پرابلمز ہیں، لیکن بات چیت کا آغاز کریں گے۔ مختلف نمائندگان کو بھی ہم ٹیلی فون لائنز پہ لیں گے اور سچویشن جانیں گے کہ زخمیوں کی اس وقت حالت کیسی ہے۔ سب سے پہلا سوال ایاز شجاع صاحب سے کرنا چاہیں گے۔ ایاز صاحب، پوائنٹ اسکورنگ تو کل بھی دھماکے کے بعد کی گئی نا مختلف سیاسی پارٹیز کی جانب سے، جانوں کا نقصان ہوا جس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تمام واقعے کو کہ کہاں پہ لیپس ہوا اور مظاہرے کیوں کیے جاتے ہیں اس طرح سے؟ سیکیورٹی کیسی تھی، کیا ہوا؟
مریم کل بھی ایک نیو ایٹ 5 پروگرام میں ان کیمسٹ اینڈ ڈرگز ایسوسیشن کا ایک نمائندہ بیٹھا تھا جس پہ میں نے انتہائی تنقید کی اور وہ حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کر رہے تھے کہ اس قانون میں آپ صرف ڈرگ انسپیکٹر سے بدتمیزی کریں تو 10 سال سزا ہے. میں کہ ایسی بات نہیں, میں نے اس کا مسودہ سارا پنجاب اسمبلی میں جب پیش ہوا تو دیکھا ہے. آپ اگر جعلی ادویات تیار کریں گے تو پھر اس نے کہا جی جعلی ادویات اور غیر معیاری ادویات جو ہیں ان کی سزاؤں میں فرق نہیں. تو میں نے مشل جو اینکر تھی, میں نے کہا مشل میں آپ کے سامنے 2 دودھ رکھتا ہوں, ایک جعلی دودھ ہے اور ایک غیر معیاری دودھ ہے, کہ آپ غیر معیاری دودھ پینا پسند کریں گی؟ اس نے کہا نہیں. اصل ایشو یہ ہے ہم لوگ گیٹوز بنانے کے عادی بن چکے ہیں, مافیائزم کا شکار ہو چکے ہیں. ہر شخص, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ لوگ کتنے پیسے کما رہے ہیں. محکمہ صحت پنجاب ان کی مٹھی میں ہے, ڈرگ انسپیکٹرز خود جعلی ادویات کی فیکٹریاں لگائے بیٹھے ہیں. شیخوپورہ میں ایف آئی اے نے چھاپا مارا, وہاں پہ تعینات ڈرگ انسپیکٹر اپنی ہی تعیناتی کے ضلع میں خود جعلی ادویات کی فیکٹری چلا رہا تھا. کسی قوم کی آخری پستی کی حد یہ ہے کہ وہ کھانے پینے اور جان بچانے والی ادویات میں ملاوٹ کرے. اچھا, اب یہاں پہ آ جاتی ہے پنجاب حکومت کی کمزوری کہ ایک چھوٹا سا مافیا, یعنی یہ ادویات ساز کمپنیاں, وہ آ کے مال روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اس کے باوجود کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہے کہ مال روڈ پہ کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا جائے گا. اس کے باوجود ہماری اتنی قیمتی جانیں اس لیے ضائع ہو گئی کہ وہ لوگ ان سے مذاکرات کر رہے تھے. کیپٹن احمد مبین ان سے مذاکرات کر رہے تھے, وہاں موجود ایس ایس پی وہ ان سے مذاکرات کر رہے تھے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں. اصل ایشو کیا ہے, یہاں پہ میڈیا کی بھی ایک پرابلم ہے. اگر پولیس, ہم نے وہاں پہ موقع پہ موجود پولیس افسران سے بات کی, انہوں نے کہا اگر ہم ان کو بائی فورس یہاں سے ہٹاتے ہیں تو آپ ہی کے کیمراز ہمیں دکھا رہے ہوں گے کہ ہم ڈنڈے چلا رہے ہیں. بالکل میں ایگری کرتی ہوں اس بات پہ, بالکل ایسے ہی ہے. اور میرے خیال میں اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اس طرح سے احتجاج کیا گیا اور کیے جائیں گے, آگے بھی کیے جائیں گے, باوجود اس کے کہ ہمیں بہت زیادہ سیکیورٹی لیبس پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس قسم کے. اس کو سیکیورٹی لیبس بھی نہیں کہیں گے تو دعوت دینے والی بات ہے. خیر, جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سے ہم سوال کرنا چاہیں گے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اور شاید ہم اس خدشے کو اب اگنور نہیں کر سکتے کہ بیرونی قوتوں کا ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے, کیونکہ اپارچونسٹ ایسے ہی ہوتے ہیں جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ان کو موقع ہم نے شاید خود دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پہلے تو بیرونی عوامل کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پی ایس ایل کے فائنل کا قصہ لوگ اس سے جوڑتے ہیں. کوائٹ پاسبل کہ یہ آبجیکٹو ہو, کیونکہ بیرونی قوتیں یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں کرکٹ کھیلی جائے کرکٹ پن پہ. آپ دیکھیے کہ بہت سارے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے رہے, آپس میں تعلقات کی باتیں ہوئی, مودی صاحب آ کے گلے ملتے رہے نواز شریف صاحب کے, بڑا کچھ, لیکن کرکٹ کھیلنے پہ وہ نہیں آئے. یہ ایک ان کا نیشنل آبجیکٹو ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنے دینا. سو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ اس سے تعلق واسطہ جو لوگ بتاتے ہیں وہ بالکل درست ہے, تجزیہ درست ہے. لیکن جو صورتحال افغانستان میں بھی ہو رہی ہے وہ زیادہ خطرناک ہو رہی ہے, اور میں اس کی تھوڑی سی وضاحت دے دوں. جب سے رشیا اس میں شامل ہوا ہے کہ رشیا, چائنا, پاکستان یہ مل کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ کرائیں, تو رشیا نے جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ افغانستان میں ابھی آئی ایس جو ہے اس کا وجود آ گیا ہے, لہٰذا ہمیں خطرہ ہے. آئی ایس جو ہے وہ گلوبل تھریٹ ہے, اور افغان طالبان جو صرف افغانی تھریٹ ہیں. افغانستان کو اس کا مسئلہ ہے, افغانیوں کو, افغان طالبان کو مدد کی جائے تاکہ وہ آئی ایس کو ختم کریں. یہ چیز نیچرلی انڈیا اور امریکہ کو قبول نہیں. آپ نے جنرل نکلسن کی تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے سینٹ میں ابھی کی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی آئی ایس جو افغانستان میں ہے وہ بنیادی طور پہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں جو ادھر سے نکل کے ادھر چلے گئے, اور یہ انڈیا نے پیدا کیا تھا آئی ایس کا وہاں پہ سلسلہ. طالبان میں سے گروہ لے کے تو ادھر اس کو آئی ایس بنایا, اور اس وقت ان کا مقصد یہ تھا کہ افغان طالبان کے خلاف ایک طرف تو یہ آئی ایس کا گروہ لڑایا جائے, وہ پاکستانی طالبان کو ادھر لڑایا جائے, دوسرا افغان فورسز جو ہیں وہ لڑیں, تو افغان طالبان کو پھر 2 محاذوں پہ جنگ کرنی پڑے گی. لیکن جب یہ روس نے کام شروع کیا تو اب انہوں نے نے سارے طالبان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا, اور آئی ایس والے جن کو ہم جماعت الاحرار کہتے ہیں ان کو بھی واپس طالبان کے ساتھ ملانے کا سلسلہ شروع کر دیا. 2-3 گروہ شامل ہو چکے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ, اور اب یہ چوتھا گروہ جو احرار والا ہے اس کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نے ٹی ٹی پی کو دوبارہ ایک ایسی شکل میں تیار کر دیا ہے جہاں وہ ایک بڑا کلیکٹیو, کنسنٹریٹڈ اور بڑا متحد قسم کا ایک محاذ کھڑا کر کے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ شروع کریں گے. Absolutely sir, I think we need to agree on this. جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے یہ ہوا پورا پروسیس, very well explained sir, اس کو ہمیں اگری کرنا پڑے گا.
अब ये मसला आ गया कि चूंकि मौसम बदल रहा है, पहाड़ों से बर्फ पिघल रही है, रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं, और हमने अफगानिस्तान के साथ रास्ते बंद करने का हुकूमत को ये बताया था कि हमें 100 के करीब ये जो FC की या रेंजर्स की बटालियंस चाहिए ताकि वो बॉर्डर पोस्टों को होल्ड करें और रास्ते बंद किए जा सकें। लेकिन पैसों की वजह से हुकूमत ने सिर्फ 20 बटालियन इस साल के लिए सैंक्शन की थी। इसका मतलब ये है कि अगले 4 साल तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और वो रास्ते खुले रहेंगे, वो चोर दरवाजे आपके अभी भी मौजूद रहेंगे। और अफगानिस्तान चूंकि आपके साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करना नहीं चाहता, उनके अपने, मैं समझता हूँ अपने डिजाइन हैं, उनकी अपनी सोच है, वो कुछ करना चाहते हैं उससे जो वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसकी वजह से वो रास्ते जो हैं वो हमारे लिए बंद करना इस वक्त मुमकिन नहीं है। शायद 3-4 साल में ये काम हो जाए अगर हुकूमत उसी तरह पैसा सर चले ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बॉर्डर मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान करना चाहता है और अगर वाकई इसकी नीयत ठीक है तो ये कैसे किया जा सकता है, मैं जरूर इस पे बात करूंगी। डॉक्टर अमरीन, आपसे जानना चाहती हूँ, बतौर कौम हमारी साइकी क्या है ये तो जानने की जरूरत है हमें आपसे, लेकिन साथ साथ ये जो लवाहिकीन होते हैं, इस किस्म के सानहात में जो लोग गुजर जाते हैं, क्या हम उनके दर्द को फील कर सकते हैं दूर से भी? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कुछ साल पहले आई थिंक ये जमरूद का बाजार था जहाँ पे ये वाकया पेश आया था, धमाका हुआ था। ये वो टाइम था जब हर जुम्मे को अयाज साहब मस्जिद में धमाका हुआ करता था, लोग डरते थे मस्जिद जाते हुए। उस वक्त एक औरत ने टीवी पे खड़े होकर सॉट दिया था कि तुम्हारे घर से कोई जाएगा तब पता चलेगा। वो दिमाग में अटक गया ना कि जब तक हमारे अपने कोई प्यारे के साथ खुदा न खास्ता से नहीं होता, हम नहीं फील कर पाते। ऐसे फैमिलीज की साइकी का क्या किया जाए, क्योंकि उनमें तो बगावत भी पाई जा सकती है। मरियम, एक तो जो कल का सानहा कोयटा और लाहौर का वो बहुत अफसोसनाक है, और इसमें मैं बिफोर आई एक्चुअली गो टू योर एक्चुअल क्वेश्चन में इसमें थोड़ी सी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात की बैरूनी अनासिर की, शोएब साहब ने अपने अभी डिस्कशन में बैरूनी अनासिर की बात की, तो मैं इसको बड़ी एक थोड़ा सा सीरियस नोट पे बताऊंगी कि हम हमेशा ये एज अ नेशन हमारी साइकी है कि हम स्केप गोट, दिस इज स्केप गोटिंग, हम सारा ब्लेम जो है वो अमेरिका या इंडिया के ऊपर डाल देते हैं। मैं आपको थोड़े से इंसिडेंट्स बताऊंगी जो अभी हमारी जो PIA का जो हाल है, जो इंसिडेंट हुआ, जो हमारे जो रेलवे ट्रैक्स का जो हाल है जिसकी बैरियर्स होने की वजह से जो स्कूल के बच्चे और जितने लोगों की जाने गई, कराची में जो गटर्स और ये जो ओपन हमारे नाले हैं इसमें जो बच्चे गिरने के वाक़यात हैं। फिर आपने जैसे मेंशन किया कि जहाँ पर एक कौम की आखिरी हद ये है कि वो जो अद्वियात, जाली अद्वियात और स्पेशली जो थैलेसीमिया के बच्चे जिनको खून की बजाय रंग वाला पानी दिया जाता है। फिर आप बात करती हैं कि तो ये सारी जो कुछ हमारे अंदरूनी जो ये सब कुछ हो रहा है इसमें बैरूनी अनासिर शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना है कि जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे बाहर से अटैक के चांसेस जो हैं वो हमेशा रहेंगे। और हम जितनी भी अपनी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस देखें तो उसमें विद ड्यू अपॉलजी हम सारा जो ब्लेम है, सारा मलबा हम बैरूनी अनासिर पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एज अ नेशन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे अंदर हमारी जड़ें, हमारी रूट्स जो हैं वो वीक होती जा रही हैं, और ये जितने मैंने अभी आपको इंसिडेंट्स बताए ये सारे हमारे अंदर के हैं। ये हमें कोई आके, या जिस तरह जो लोग जो रोटी के लिए और जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो मैं बैरूनी अनासर आके नहीं कह रहे कि आप इस तरह से करें और इस तरह से ना करें। फूड डिपार्टमेंट से लेकर नैब से लेकर आर्मी के अलावा आप खुद देखें कि कोई भी ऐसा इदारा है जो प्रॉपर काम कर रहा है, हर इदारा ऊपर से नीचे तक जो है वो पूरा करप्शन का शिकार है। तो यहाँ पहले तो हमें एज ए नेशन एडमिट करना है जो हमारी अपनी गलतियां हैं, क्योंकि जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे हम करेक्शन नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर जो सरफेस पे मट्टी डाल, जो हमारा ये एटीट्यूड है मट्टी डालने वाला, बाकी तमाम करप्शन के वाकयात को अलग देखेंगे, लेकिन पॉलिटिकली हाँ कुछ चीजें होती हैं जिनकी टाइमिंग्स को देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा आपने कहा कि जो हमारी कैजुअल्टीज होती हैं और उसके बाद लवाहिकीन के जो हैं उनके ऊपर क्या असरात होते हैं। तो एज अ नेशन अगर आप देखें तो हम ये सारा कुछ पिछले 15 से 16 साल कंटिन्यूसली देख रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट, और एक फेज आती है बहुत बढ़ता है, फिर उसके बाद कम होता है, और उसके बाद हम 2 दिन उसके ऊपर बात करते हैं मीडिया के ऊपर या वैसे हम बात करते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिसेंसिटाइजेशन का मैं हमेशा कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ कि हम हैबिचुअल हो गए हैं, और ऐसी नेगेटिविटी के लिए हैबिचुअल होना ये एबनॉर्मेलिटी है, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये बीमारी है, ये ज़हनी बीमारी। हम सब लोग ज़हनी बीमार हो चुके हैं क्योंकि हम ये देखते हैं इतने लोग मर गए। जैसे आपने कहा कि जब तक हम खुद उससे नहीं गुजरेंगे तो एक इंसान होने के लिए जरूरी नहीं कि आप जो है उसी तकलीफ से गुजरें। हम कहते हैं कि हम एक जिस्म की तरह हैं,
اور اگر کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے, لیکن ہم 2 دن کرتے ہیں, اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ سب چیزیں جو ہیں دوبارہ نارملائز ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اس ہیبچویشن, یہ جو نیگیٹیوٹی کے لیے ہم جو ہیبچویٹ ہو گئے ہیں, ہمیں اس کو اپنے آپ کو سینسٹائز دوبارہ کرنا پڑے گا. ایز اے نیشن ہمیں موبلائز ہونا پڑے گا اور اسکیپ گوٹنگ کے پروسیس سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. اور ڈینائل دس آئی ول آسک یو ڈیفینیٹلی. میں چاہوں گی ایاز صاحب آپ مجھے میں ذرا اس پہ تھوڑی وضاحت دے دوں مریم, اگر مجھے اجازت دیجیے. ضرور ضرور سر. دیکھیے یہ پرسپیکٹو جو ہے نا درست نہیں ہے. دیکھیں آپ کے اندر ایک کمزوریاں ہیں, بالکل باہر کے اپنے ملک ہیں جو ان کے اپنے عزائم ہیں وہ آپ کے خلاف لگے ہوئے ہیں, ان کا اپنا کام ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک فرنٹ پہ اپنا معاملہ درست کر رہے ہیں, یعنی انٹرنل پرابلمز اپنی سیدھی کر رہے ہیں تو باہر سے آنکھیں بند کریں گے. نہیں, یہ دونوں محاذ یہ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں. باہر کے لوگوں کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ملک کے خلاف کام نہ کریں. اب اس واقعے کی جماعت الاحرار نے ذمہ داری قبول کی تو کیا میں اس کو الزام دینے کی میں معافی مانگ لوں ابھی ان سے؟ شعیب صاحب جو ہمارے انٹرنل ہو رہی ہیں وہ ذمہ داری کون قبول کرے گا پھر؟ نہیں وہ الگ چیز ہے, لیکن اس واقعے کی الگ سنگولیرٹی کے ساتھ دیکھیں بات سمجھ لیجئے. پہلے بات کو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب سے آپ کا ملک ایک نیوکلیئر پاور بنا ہے آپ کے ساتھ اوپن جنگ نہیں ہو سکتی, یہ آپ ذہن میں رکھیے. اور اوپن جنگ جو ہے یہ کبھی ہسٹری بتاتی ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان نہیں ہوئی. اس سے وار کی جنگ کی ٹیکنیکس بدل گئی ہیں. اب باہر کے ملک آپ کو انٹرنلی کمزور کرتے ہیں, آپ کو انکنونشنل میتھڈز کے ذریعے. وہ لگاتار ایک آپ کے معاشرے کی گراوٹ اگر ہے, کوئی خرابیاں ہیں, اخلاقی ہے, کرپشن ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ آپ نے دور کرنی ہے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ حکومتوں کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر کے ممالک کے جو عزائم ہیں ان کو بھی ناکام بنایا جائے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف بیٹھ کے اندر کی باتیں لے کے تو اس کے بعد کہیں جی اسکیپ گوٹنگ. بھائی اسکیپ گوٹنگ نہیں ہے یہ اس واقعے کو لے کے ڈیفینیٹلی اسکیپ گوٹنگ نہیں ہے. سر وی آل اگری ود یو. ایاز صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی سب سے پہلے یہ مظاہروں کو لے کے آرڈرز کیا ہیں, قانون کیا ہے, کیا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے ہٹ دھرمی دکھائی جاتی ہے, اگین پولیس والوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ ہٹائیں گے وہی میڈیا جو ہے ان کے پیچھے پڑ جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال مجھے اس وقت کیا سیکیورٹی لیبس کا. اپنی جان پہ کوئی سیکیورٹی لیبس نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک ڈی آئی جی اپنی جان سے گیا اور ایک ایس ایس پی گیا اور دیگر شہداء, انہوں نے پورے میئرز لیے تھے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اتنی اوپن جگہ آپ اس کو کہاں کہاں سے کارڈن آف کریں گے, اور آپ اس کے بعد یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی ہے آپ جب کارڈن آف کرنا شروع کرتے ہیں راستوں کو. دوسری بات, حکومت کی کمزوری یہ ہے کہ وائی ڈی اے آ کے مال روڈ پہ بیٹھ جائے, حکومت مذاکرات پہ اس کو آنا پڑتا ہے. اگر کسان آ کے بیٹھ جائے تو حکومت کو آنا پڑتا ہے. اس سو مچ سو کہ آج یہ ایک چھوٹا سا, بالکل ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو اپنے مفادات کے لیے کل وہاں پہ آیا, جس کو بار بار روکا گیا, جس کو بار بار کہا گیا. اگین وہاں پہ حکومت کی کمزوری آ جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس ہائی کورٹ کی کلیئر کٹ آرڈرز موجود ہیں تو آپ کیوں وہاں پہ یہ مظاہرے بند نہیں کرتے؟ سر اگر نہیں الاؤ کرتے وہی ڈرگ کیمسٹ جو ہے وہ نکل کے اور شور مچاتے, پھر وہی بات ہے پبلک سمپتھی ان کے ساتھ ہوتی. خدا نخواستہ یہ واقعہ چلے, اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو پھر حکومت کو بلیم جاتا. بالکل, یہ میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اس پہ آپ ہائی کورٹ کی بیکنگ جب آپ کے پاس ہے, حکومت کیوں ہائی کورٹ کے آرڈر امپلیمنٹ کرنے ہیں نا. میڈیا ہائی کورٹ کے خلاف تو نہیں بولتا یا کسی ایسے اداروں کے خلاف تو نہیں بولتا. آپ ہائی کورٹ کے آرڈر امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ہائی کورٹ نے آرڈر کیے ہوئے کہ مال روڈ پہ کسی قسم کا جلسہ یا جلوس نہیں ہوگا. تو ان کو وہاں جب یہ پریس کلب سے اکٹھے ہو رہے تھے, جب یہ مارچ کرنا شروع ہو رہے تھے, تو پولیس کو اس وقت اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی کہ جی آپ چلیں پریس کلب کے باہر بیٹھ جائیں, آپ کسی اور جگہ پہ بیٹھ جائیں, آپ مال روڈ کو بلاک نہ کریں, پورا شہر چوک ہو جاتا ہے. اب تو یہ سانحہ ہو گیا نا, تو ہم سب رو رہے ہیں کہ یہ سانحہ ہو گیا. سر اب آپ خود ہی حکومت کی بات کریں, بیرونی عناصر نہیں ہے یہ, پھر کہیں نہ کہیں جنرل صاحب کی بات سے میں 100% متفق ہوں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہمیں تھریٹ لیٹر پہلے سے جاری ہو چکا تھا, 7 فروری سے یہ تھا, یہ یہاں نہ ہوتا, یہ کہیں نہ کہیں ہوتا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ملک جس کی 20 کروڑ آبادی ہو, آپ اس کے بارڈر سیل نہیں کر سکتے. ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں. آپ کا جتنا جی ڈی پی ہے اس سے 10 گنا زیادہ دنیا کے ملک آپ کو تباہ کرنے پہ خرچ کر رہے ہیں. بلوچستان غیر ملکی ایجنسیوں کا اکھاڑا بنا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری خرابی ہے, ہم اندر سے کمزور ہیں. ایبسلیوٹلی. میں ایک سیکنڈ حماد سے بات کرنا چاہوں گی. حماد اسلم ہمارے نمائندے ہیں, موجود ہیں اس وقت بیدیاں روڈ پہ ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کے باہر, جہاں پر نماز جنازہ اب سے کچھ دیر قبل ادا کی گئی ہے. حماد بہت شکریہ, ہمیں آپ مسلسل اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں تمام واقعات سے, جو بھی اپڈیٹ ہے اس پورے سانحے کو لے کر. اس وقت کیا مناظر ہیں, کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟
جی بالکل، کل جو گزشتہ رات افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، بم دھماکے کے نتیجے میں 13 پولیس افسران اور شہری شہید ہو گئے تھے، جبکہ ایسے 83 سے زائد افراد ایسے تھے جو زخمی حالت میں اسپتالوں میں ابھی بھی زیر علاج ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس ٹائم میں بیدیا روڈ ٹریننگ سینٹر پر موجود ہوں، جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر قانون رانا ثناء اللہ، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری، کور کمانڈر لاہور، ڈی جی رینجر سمیت دیگر اعلیٰ افسران یہاں پر آئے اور یہاں پر شرکت کی، نماز جنازہ ادا کی اور یہاں پر دعائے مغفرت کے لیے بھی یہاں پر دعا کی گئی۔ اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا، دہشت گردوں کو میسیج بھی دیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو یہ تباہ و نیست و نابود کر دیں گے۔ اگر کوئی اب ایسی کوئی کارروائی کرنے کے لیے سوچ بھی رہا ہے تو وہ اب سوچ لے کہ اب ان کا مقابلہ ڈٹ کر کیا جائے گا، اور پولیس کے حوصلے بلند ہیں، پس نہیں۔ جی حماد، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا ہمیں وہاں سے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ سے لیتے رہیں گے۔ پولیس والوں کو بھی سلام، فوج کو سلام کہ یقیناً ان کا کام سب سے مشکل ہے، ہمیں سیکیور کرنا۔ احتجاج کرنے ہم نکل جاتے ہیں، نہیں سنتے ان کی بات، نہ ان سے عزت سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، نہ ان کو عزت دینا پسند کرتے ہیں اپنی گفتگو کے دوران۔ تو ہیٹس آف ٹو دیم کہ جو اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے اور آئندہ بھی شہادت کے لیے ریڈی رہتے ہیں ہمیشہ۔ ایک بریک نیو پاکستان میں۔ دھول، مٹی اور جراثیم آپ کی سر کی جلد میں جم کر ڈینڈرف کا باعث بن سکتے ہیں۔ کلیئر مین نیوٹریم آئل کمپلیکس کے ساتھ جلد کی تہ تک صفائی کرے اور دے۔ ویلکم بیک جی نیو پاکستان میں، خوش آمدید ایک بار پھر۔ آپ آج اینی کیا بنا رہی؟ سوری آئی فارگاٹ ٹو آسک، وہ ڈسکشن کچھ ایسا تھا۔ آج جو بن رہا ہے وہ ہے چکن ڈرم سٹک ہے۔ چکن ڈرم سٹک کے لیے میں نے پہلے ڈرم سٹک جو لی تھی اس کا چکن سارا جو تھا اتار لیا تھا، اس میں تھوڑا سا تھائی مکس کیا تھا ونگس کا، اور اسے جو چاپ کیا ہے اس میں نے بیسن تھا اور گرین چلی ہے، اس میں یہ ڈرائی کوریانڈر چلی اور یہ ریڈ چلی، بلیک پیپر اور ہلکی سے جو تھا وہ ہلدی ڈال دی تھی۔ اس کو میں نے اچھی طریقے سے چاپ کر کے پھر پورا جو تھا وہ اس پہ یہ اس طرح جیسے یہ ہے نا، پھر اس کے بعد پھر میں نے یہ پورا یہ ڈرم سٹک کے اوپر یہ ریڈی کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب یہ ڈیپ فرائی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، بات چیت کو آگے لے کے چلیں گے۔ امرین، سوال وہی ہے کہ جو لواحقین کی فیملیز ہیں ان کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ یقیناً سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں، کہ اس کو پی ٹی ایس ڈی کہتے ہیں، کہ کس چیز سے گزرتے ہیں، زندگی بھر وہ نارمل نہیں ہو پاتے، کیا کیا جائے ان کے لیے؟ دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر اس کو ہم کہتے ہیں، کسی بھی قسم کا حادثہ جو ہے، اور اسپیشلی جو اس طرح مریم اس میں بتانا چاہوں گی کہ آئی مائی سیلف اے سفرر آف دیٹ۔ میرے اپنے بڑے بھائی کی بھی ڈیتھ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ میں ہوئی تھی، تو آئی کین ویل ایمپتھائز، میں کر سکتی ہوں بینگ اے سائیکالوجسٹ بھی، اور چونکہ ہم سفرر بھی ہیں، اور کسی نہ کسی فارم میں مریم پھر آپ نے کہا کہ اس پلیٹ فارم پر آ کر بات ہم کرتے ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹلی ان کیسز کو ڈیل کرتے ہیں جو ٹراماٹائزڈ فیملیز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو یہ ارتھ کوئکس وغیرہ یا دوسرے جو ہمارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، یا جو ہمارے افغانستان میں جو سارا کچھ ہوا، اس کے بعد جب ہم والنٹیئر کرتے ہیں اپنی سروسز، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو سروائیورز ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ جو چلے جاتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن سروائیورز اسپیشلی اگر وہ کسی فزیکل ڈسیبلٹی اور مینٹل، نہ زندہ نہ مردہ، اور وہ کافی عرصے تک وہ بلینک ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیا، اور اسپیشلی یہ جو بام بلاسٹ میں آپ نے کہا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو خودکش جو حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی سائیکی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ آپ والی بات بہت درست ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ سروائیورز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایگریشن ہوتا ہے، اور انہی مائنڈز کو پھر انوسنٹ مائنڈز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، برین واش کیا جاتا ہے، اور انہی کو یوز کیا جاتا ہے۔ کیا جائے؟ لیکن اس کے لیے کوئی آپ ایک سٹیپ نہیں کہہ سکتے کہ کیا جائے، لیکن ایز اے نیشن اب ہمارا ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، سینسٹائزڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو جو پولیو کے جو ایکسپائرڈ جو تھے، اس کی وجہ سے جتنے جو بچوں جو ہیں وہ مرے ہیں، تو اس چیز کو بھی ہم لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ سزائیں دیں ان کو، اوپنلی سزائیں دیں، اوپنلی ہم پنشمنٹس دیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ نیکسٹ ٹائم یہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں دے ول تھنک 10 ٹائمز کہ اس کی کیا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر کچھ عرصے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے لوگوں کو، ہمارا جوڈیشری سسٹم سٹرونگ نہیں، تو جب تک پنشمنٹ نہیں ملے گی ہم ری انفورس کرتے رہیں گے ایسی چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے اباؤٹ 2 things۔
वन, एक तो कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की फुल्ली एक बार फिर बातें हो रही हैं, हमेशा होती आई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी चीज़ मिलिट्री कोर्ट्स के एक्सटेंशन को लेके, हाउ वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? जी, मैं पहले एक और चीज़ जो पहले आप डिस्कस कर रहे थे उसमें मैं एक ऐड कर दूं। ये जो कल का वाक़या हुआ है, इसमें मेरी इत्तला के मुताबिक, जो कि लाहौर से एक चैनल के ब्यूरो चीफ ने दी, बड़े मोतबर चैनल, और वो ये कहते हैं कि कैप्टन मुबीन ने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, गालिबन चीफ मिनिस्टर साहब को, कि हमें इंटेलिजेंस की तरफ से थ्रेट्स बार बार बताई जा रही हैं, चुनाचे हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम इनको विद फोर्स डिस्पर्स कर दें, यूज़ ऑफ फोर्स के साथ, ताकि यहाँ कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं माने और वो एक्सक्यूज़ यही था कि नहीं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनको करने दें। बात यह है कि कल की सिचुएशन जो है वो एक स्पेसिफिक थी, जहाँ थ्रेट्स बार बार इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको बता रही थी कि इकट्ठे ना होने दें लोगों को। वहाँ मेरा ख्याल है हुकूमत को ये अपनी डिस्क्रिशन यूज करनी चाहिए थी कि बाय फोर्स उनको लोगों को डिस्पर्स कर देते। Probably this is what we call a lapse. ठीक है, से 7 घंटे तक ये लोग वहाँ मौजूद रहे, जब फिर ये धमाका हुआ, फिर ये ख़त्म हुआ किस्सा। अब मिलिट्री कोर्ट्स की बात मैं ये करूँ तो मिलिट्री कोर्ट्स का भी आप देख लीजिए कि 7 जनवरी 2 साल पहले हमें पता था कि 7 जनवरी को ये कोर्ट ख़त्म हो जाएंगे, 2017 को। क्यों नहीं हुकूमत ने जुडिशल रिफॉर्म्स की? क्योंकि बिलाखिर तो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो एक सिविल जुडिशल सिस्टम है, और उसी को आपने मजबूत करना है, उसी को आपने फाल करना है ताकि उसको इस्तेमाल कर सकें। और अगर ये नहीं, आप ये इतना बड़ा एक, मैं समझता हूँ, जुल्म किया इन्होंने कि 2 साल में इस पर काम नहीं हुआ, और अब आके तो जब वो लैप्स कर गया तो फिर उसके बाद भाग दौड़ शुरू की इन्होंने। लेकिन उसमें भी आप देखिए कि सियासी पार्टियों का किसी का कोई ऐसा, यूँ लगता है कि वो सीरियस नहीं है इस मामले में, इसको बिल्कुल लटका के रखा हुआ है और बड़ा ऐसे कैजुअल सी इसकी तरफ ट्रीटमेंट इसको दिया जा रहा है। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स वैसे भी आप देखिए उनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहा, इस वजह से कि उसके ऊपर जो अपील सिस्टम आपने लगाया है, डबल अपील सिस्टम, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, वो सिविल सिस्टम के तहत है, उसमें तारीखें पड़ती हैं और वो मामला चलता रहता है। वो मामला बड़ा लंबा भी हो जाता है। जब उन्होंने एक ट्रायल करना होता है तो वो लंबा। अब ये लोग जो 161 जिनको सजाए मौत हुई थी, उनमें से 12 एग्जीक्यूट हुए, 149 जो है वो अपीलें करके आराम से बैठ गए। वो हो सकता है 5 साल तक बैठे रहे, 6 साल तक, क्योंकि अब आपको पता ही है हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील्स कैसे चलती हैं। वो जेलों से छूट भी जाएंगे और वो शायद जेलें तोड़ के भी भागने के कोई इंतजाम कर लें, ये भी होता रहा है। कराची में कोई ट्रायल नहीं हुआ। कराची में जितने लोग हज़ारों पकड़े गए, बहुत सारे जमानतों पे छूट गए, बहुत सारे मेल मिलाप करके निकल गए, और बहुत सारे मौजूद हैं जिनमें बड़े हाई प्रोफाइल जैसे उज़ैर बलोच है, या 20-20, 30-30 टारगेट किलिंग की हुई लोगों ने इतराफ मौजूद है, वो हैं वहाँ पे। कोई ट्रायल नहीं हो रहा, सब भरी हुई हैं जेलें, भरी हुई हैं जेलें, ज़ेर इल्तवा केसेस की तो कोई कहानी ही नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि कल को यही लोग अगर किसी वजह से बाहर आ जाते हैं तो फिर आपने जितनी मेहनत की 2 सालों में आ रही हो जाएगी, ये लोग फिर वही काम करेंगे। अच्छा, अब नेशनल एक्शन प्लान की सीरियसनेस का अगर आप उस पर देखें तो उस पर तो 100% तवज्जो हट गई है। यूँ लगता है कि पानामा का किस्सा जो है वो बाकी सब चीज़ों को खा गया। अभी आप देखिए, जब जनरल राहील शरीफ थे तो वो अक्सर बात करते थे, 2-3 चीज़ों का जिक्र बार बार आता रहा। एक, वो गवर्नेंस की बात करते थे जिसके ऊपर हमारा सारा मीडिया उनके पीछे पड़ गया। फिर उन्होंने नेक्सस की बात की कि पॉलिटिक्स का और टेररिज्म का नेक्सस है। उन्होंने करप्शन और टेररिज्म का नेक्सस की बात की, लेकिन उसमें पॉलिटिकल विल कतन नहीं है कि करप्शन और उसका नेक्सस आपने तोड़ना है। कराची में तो 100% पैसे का मामला था। चुनाचे गवर्नेंस के इश्यूज को अगर आप लें तो फाटा का मामला आज भी लटका हुआ है। बिल्कुल सर, गवर्नेंस के इश्यूज इतने शदीद हैं आपके, जिनकी तरफ तवज्जो नहीं है। अगर आप फाटा को खंगालें तो वहां पे तालिबान वापस आना शुरू हो गए। वो आप कहते हैं जी हम पीसफुल शहरी हैं, कल को फिर वो काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन फाटा के मामले में कोई फैसला नहीं हो रहा। तो ये चीजें ऐसी हैं जहां आप अंदरूनी मामला को भी देखें, फिर आप बाहर का किस्सा देखें। तो वही आप बात कर रहे हैं जो मैंने शुरू में की कि जी सर, बिल्कुल मैं आपको जरा बता, अब अमेरिका बार बार आपको कह रहा है डू मोर, हकानी का आपने कुछ नहीं किया। फिर अफगानिस्तान आपके ऊपर इल्जाम लगा देता है।
ساری دنیا میں ہندوستان یہ کہتا پھرتا ہے کہ جی پاکستان ٹیررزم کراتا ہے. اگر 60-70 ہزار لوگ یہاں مرے ہیں, ہم ٹیررزم کرا رہے ہوتے تو وہ ادھر مارے جاتے انڈیا میں. سر انڈیا کو بھی تو آج خیر سرخیاں لگی ہیں. آپ شوگر ملوں میں انڈین پکڑ لیں, آپ کلبوشن پکڑیں, شوگر ملوں میں پکڑیں, افغانستان کے ایجنٹس پکڑیں, آپ کی حکومت بات ہی نہیں کرتی. ہر وقت مودی پوری دنیا کو کہتا رہتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کرا رہا ہے, لیکن آپ کا نیریٹو سنتا ہی کوئی نہیں. آپ کی حکومت بات ہی نہیں کرتی, دنیا کو نیریٹو بتاتی نہیں ہے کہ ہم کس طرح ٹیررزم کو, ہمیں کیسے ٹیررزم نقصان پہنچا رہا ہے اور کون کرا رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے. بالکل آپ کے پاس شواہد ہیں, ثبوت ہیں. یونائٹڈ نیشن میں آپ کے پرائم منسٹر تقریر کرتے ہیں, کلبھوشن کا نام تک نہیں لیتے وہاں پہ. بالکل جی, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا جیل صاحب. میں یقیناً جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی اب اندرونی اور خارجہ پالیسی ہونی کیا چاہیے, اس کو اگر وضع کیا جائے تو کیا کیا جائے, اس پہ اسپیسیفکلی بات کریں گے. ہمارے نمائندے میاں نوید اس وقت موجود ہے گنگا رام ہاسپٹل میں, جہاں پہ زخمی بڑی تعداد میں موجود ہیں کل کے دھماکے کے. میاں نوید بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. دل خراش مناظر ہوں گے آپ کے سامنے, یقیناً لواحقین بھی موجود ہوں گے اور سفررز بھی موجود ہوں گے. زخمی کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں, ان کی حالت کیسی ہے, ان کا خیال کیسے رکھا جا رہا ہے؟ جی مریم, بالکل اس حوالے سے میں بتا دوں کہ کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے باعث تقریباً پورے سرکاری اسپتالوں میں 4 سرکاری اسپتال لاہور کے تھے, یہاں پر مریضوں کو لے کر جایا گیا اور سب سے زیادہ مریض لاہور کے گنگا رام اسپتال میں لے کر آئے گئے تھے. ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے, 108 میں سے 10 مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا اور 98 مریض ابھی بھی زیر علاج ہے. گنگا رام کی اگر بات کروں تو سر گنگا رام اسپتال میں 40 مریض زیر علاج ہیں, جن میں سے کئی مریض ابھی بھی تشویشناک حالت میں موجود ہیں. اور اگر بات کریں کہ ایسے مناظر کل کی تو بات یہ ہے کہ کل جب یہ دھماکہ ہوا تھا, اس کے بعد جب سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی تو اس وقت بہت ہی انتہائی افسوسناک منظر دیکھنے کے آ رہے تھے کہ جو لواحقین اپنے پیاروں کو ملنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اندر مجبوری تھی ڈاکٹروں کی جانب سے اور پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے, کیونکہ مریضوں کو فوری طور پر علاج معالجہ فراہم کرنا تھا, اس لیے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. اس وجہ سے یہی وجہ تھی کہ وہ کل تو مریضوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا تھا. لیکن آج کی جو صورتحال ہے, آج تو بالکل جو بہتر مریض ہیں, جن کی حالت بہتر ہے, اب وہ تندرست ہیں اور ان کے لواحقین کو ملنے دیا جا رہا ہے. لاہور کے گنگا رام اسپتال میں تقریباً اب 40 مریض زیر علاج ہیں. اگر اوورال بات کریں تو اس وقت میو اسپتال میں 21 مریض زیر علاج ہیں, سروسز میں 13 اور جناح اسپتال میں اور جنرل میں 2 مریض زیر علاج ہیں, جن میں سے اوورال بتایا جا رہا ہے کہ 18 مریض ایسے ہیں جو کہ انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں, اور جن میں سے کچھ لوگ ICU میں بھی زیر علاج ہے. اور دوسری جانب اگر اسٹرائک کی بات کریں تو آج صوبائی دارالحکومت لاہور میں ادویہ ساز کمپنیاں اور اس کے علاوہ جو فارماسسٹ اور دیگر جو ان کے ساتھ تنظیمیں تھیں, انہوں نے آج اس حوالے سے سوگ منایا جا رہا ہے 1 دن کے لیے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا آئندہ جو ہڑتال کی جائے گی اس کا آئندہ لاہے عمل بتایا جائے گا آج ہی. جی بہت شکریہ میاں نوید. ایک تو رپورٹرز کے لیے بھی سلام ہے ان پہ کہ کس قسم کے سر وہ مناظر دیکھتے ہیں. ایک دفعہ بس جانا ہوا تھا, توبہ کر لی, اس کے بعد سے شاید ہمت نہ ہو. دیکھیں پولیس والے اور آرمی والے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ آ کے اپنی جانیں دیتے رہیں اور ہم بیٹھے رہیں سکون سے. یاز صاحب, کیا ہو رہا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ مزید ہڑتالیں, مزید احتجاج, what are we heading for؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ یہ جو ڈرگز ایسوسیشن ہے, اس نے پھر ہڑتال کنٹینیو رکھنے کا اعلان کیا ہے. لیکن اب یہ تو غلط ہے نا سر, یہ تو شرم آنی چاہیے. پھر یہ انہوں نے ہڑتال اپنی جاری رکھنے کا اعلان کیا کل, اور جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنی ہڑتال مؤخر کرتے, اور جو 100 سے زائد زخمی ہاسپٹل میں پہنچ چکے ہیں یہ اعلان کرتے کہ جی ہم اپنے تمام میڈیکل سٹورز کھول رہے ہیں. اس سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا یہ لوگ جو کہ یہاں سے اربوں روپے کماتے ہیں ہر سال, وہ کتنے ہمارے ساتھ مخلص ہیں. کہ حکومت ان کو, وہ بھی 3 سال میں جو FIA نے چھاپے مارے ہیں, پہلے میں نے آپ کو بتایا محکمہ صحت ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, جو FIA نے چھاپے مار کر, اور اب آخر جو سٹنٹ کیس جو ہمارے ہی چینل سے پہلے اٹھایا, اس کے نتیجے میں حکومت ایک قانون سازی کرنا چاہتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون سازی نہ ہو. یعنی انہیں شترے بے مہار کی طرح چھوڑا جائے, وہ جعلی سٹنٹ ڈالیں, وہ ہیپاٹائٹس C کی جعلی ادویات فروخت کریں, وہ جعلی خون فروخت کریں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو. اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا, ہم نہ تو حکومت کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ کو, جو میرے خیال میں بدترین ہمسایہ ہے دنیا میں, شاید ہی کسی ملک کو اتنا بدترین ہمسایہ نصیب ہوا, اس کے بارے میں ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آج جنرل رحیل شریف یونیفارم کے بغیر بات کرتے ہیں, اس بات کی کوئی اور اہمیت ہے. جب وہ یونیفارم میں پوری دنیا میں یہ بات کر رہے تھے, اس طرح لوگ نہیں لیتے جیسے آپ کے وزیر خارجہ کو لیا جاتا ہے, کہ جو کہ ایک سویلین آدمی ہے, جو کہ جس کو بات کرنی چاہیے, جو کہ آپ کا نمائندہ ہوتا ہے پوری دنیا میں بات کرنے کا,
نہ ہم اقوام متحدہ میں یہ معاملہ اٹھاتے ہیں کہ انڈیا ہمارے ملک میں، انڈیا میں میں کہتا ہوں ایک کبوتر پہنچتا ہے وہ یہاں پہ شور مچاتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سپائی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ان کے سپائی پکڑتے ہیں، ان کے ہماری ایجنسیاں ان کو پالتے ہیں. بہت خوبصورت آپ کے سامنے ہے جو کوٹ لکھپت جیل میں ان کا وہ جس کے اوپر آج انڈیا میں فلم بنائی جا رہی ہے سربجیت سنگھ، اس کو کس طرح ہم نے کتنے سال ادھر پالا، کتنے سال ہم نے اس کو جیل میں رکھا، اور وہ ادھر اپنے ایک ذاتی جھگڑے میں وہ مارا گیا، اس کو کسی نے قتل نہیں کیا، ورنہ تو اتنے سال پہلے وہ قتل ہو جاتا اگر ایجنسیاں. جب اصل ایشو یہ ہے ہمارا فوکس ہی نہیں ہے. اگر فوج کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ فوکس ہے کہ دہشت گردی ختم ہو، تو حکومت میں کچھ لوگوں کا فوکس نہیں ہے. حکومت اس وقت صرف ڈیفینسو ہے کہ اپنے آپ کو پاناما سے ہم نے کس طرح ریسکیو کرنا ہے، اور اپوزیشن مصر ہے جس میں عمران خان سر فہرست ہے. تو اپوزیشن کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاناما سے بڑھ کے بہت اور معاملات ہیں جن پہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. جی پاناما سے ہٹ کے بھی ہوں گے. ایاز صاحب نہیں، میں ایک اور بات آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں، آپ ایف آئی اے سے کلوز ہیں، آپ تمام ان کی کارروائیوں سے آگاہ ہوتے ہیں. سر کیا جائے، مظاہرے کیسے روکے جائے؟ سب سے پہلے تو یہ مظاہرین کو سمجھنا ہوگا نا. یہ اس تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. ان کی بات بالکل ٹھیک، بحیثیت قوم ہم بے حس ہو چکے ہیں. جب ہمیں روکا جاتا ہے ہم میڈیا کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. کل بھی وہ ہمیں ڈی ٹریک کر رہے تھے کہ جی 10 سال سزا ہے، میں ڈرگ انسپیکٹر سے بدتمیزی کروں گا. میں کہا نکال کے دکھائیں یہ شک کہاں پہ ہے. یہ لا سامنے آپ کے پڑھا ہے نہیں. یہ آپ مجھے بتائیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا بھی بیٹھا ہے جس نے شاید یہ ڈرگ ایکٹ پڑھا ہے، تو پھر وہ ڈیفینسو ہو گئے. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب انہی لوگوں کو ہم کل اگر پولیس روکتی تو کیا ہوتا؟ تمام کیمراز اس کو دکھاتے کہ دیکھیں ان کے ساتھ مارا جا رہا ہے. کیونکہ انہوں نے آپ کو پھول پیش کر کے تو نہیں روکنا تھا، پولیس والوں نے آپ کو پھول دینے تھے اور آپ نے وہ پھول ایکسپٹ کر لینے تھے. تو پولیس والوں سے عزت سے بات کرتا کون ہے، ان کی سنتا کون ہے؟ اگر ان کو روکا جاتا کل، جیسے کہ میں یہ بالکل جنرل صاحب کی اطلاع ٹھیک ہے کہ کل بالکل اپنا اعلیٰ قیادت کو، آپ کی جو اعلیٰ اتھارٹی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جی بہت زیادہ خطرے موجود ہیں، اور پولیس وہاں پہ فورس بلا بھی گئی تھی جو سی سی پی آفس کے باہر پوری لین لگا کر کھڑے تھے، تیار تھے چارج کرنے کے لیے کہ ہم ان کو بائی فورس یہاں سے ہٹا دیں. اس حادثے سے 1 گھنٹہ پہلے ہم نے یہ خبر بریک کر رہے تھے اپنے چینل پہ کہ بھاری پولیس کی نفری وہاں پہنچا دی گئی ہے. جو سی سی پی آفس جو وہاں سے صرف چند گز کے فاصلے پہ تھا، وہاں پہ ان کو ہٹانے کے لیے تیار کھڑی ہے. لیکن اس وقت اینڈ ٹائم پہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ہم نے بائی فورس نہیں ہٹانا. مے بی یہ فیصلہ شاید تھوڑا ہمارا غلط تھا. اپنی کلوزنگ ریمارکس چاہوں گی. ہاؤ وڈ یو لائک کہ اب کاؤنسلنگ ہم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ چھوٹی سی ایک چیز سے سٹارٹ کروں گی کہ جب ہمیں کوئی تھپڑ مارتا ہے تو ہمیں اس کا ہم ریاکٹ کرتے ہیں، ہم خاموش نہیں بیٹھتے. ہمیں کوئی تھپڑ مارے تو ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم ریاکٹ کرتے ہیں. ایز اے نیشن ہمیں بار بار تھپڑ پڑتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں. دس از این ایب نارمل ریئیکشن. وی نیڈ ٹو بی نارمل، وی ہیو ٹو ریئیکٹ. یہ وہ ٹائم آ گیا جہاں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اوپنلی. جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی اوپر سے لے کر نیچے تک عوام کو بھی اس ایشو کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آخر کب تک چلے گا اور اب اس کو سٹاپ کرنا ہے. اس سٹاپ کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے ایک پیج پہ آنا پڑے گا. جیسے کہا کہ آرمی کو، گورننس کو، سب کو ہمیں ایک پیج پر آ کر ان چیزوں کو فوکسڈ ہو کر ایڈریس کرنا پڑے گا. دوسری بات رہی ہے جتنے لواحقین اور ان کی کون کاؤنسلنگ کرے گا مریم، کون ان کے جو ہے جو گھر والے افراد اور جو ہیں ان تک کون ایکسس کرے گا اور ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرے گا، اور وہ کتنے سال تک، اسپیشلی اگر ان کے وہ گھر کے کمانے والے ہیں اور سارا کچھ، اور جو ہمارے جو پولیس کے افراد جو شہید ہوئے ہیں اس میں، تو کون ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرے گا. تو یہ کیسے کی جا سکتی ہے، اس کوشچن مارک، کیونکہ ایک بہت بڑے لیول پر جب ایسے ہوتی ہیں کیجولٹیز تو وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتی. یقیناً ایک چیز میں بدقسمتی سے بتا دوں کہ یہاں پہ فوٹو سیشن تو اب بہت ہوں گے اور ہونے والے ہیں. لاہور میں جو لوگ اس حادثے میں گزر گئے ہیں ان کے گھروں میں جایا جائے گا، میڈیا بھی وہاں پہ سرکاری ہوگا اور اس کو فوٹیج کو پورے چینل میں چلایا بھی جائے گا. لیکن واقعی کسی کے گھر کو بعد میں پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے گھر والے کس طرح گزارا کریں گے، اور نہیں پوچھا جا سکتا پریکٹیکلی. جنرل صاحب آپ کنکلوڈ کس طرح کریں گے؟ خارجہ پالیسی پاکستان کی کلیئر نہیں ہے، بہت بحث ہو چکی ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، صرف ٹیررزم کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بجائے اس کے کہ ہم ڈو مور سنتے رہیں، میرا خیال ہے ابھی حکومت کو اوپنلی ان تمام ممالک کو، خاص طور پہ افغانستان اور امریکہ کو بتانا چاہیے کہ جب تک وہ کسی کے خلاف جو ہم بتاتے ہیں، جن کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی وہاں بیٹھی ہے، اب سب کٹھے ہو رہے ہیں، وہ ان کے خلاف اگر آپ ایکشن نہیں کریں گے، ہم سے کوئی توقع نہ کریں کسی قسم کی. اینڈ ڈونٹ ٹیل اس ٹو ڈو مور. یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہو گئیں. آپ کے لوگ مارے جا رہے ہیں.